بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز آج ہم بات کریں گے نماز عید کا طریقہ کہ نماز عید جو ہے وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ دوستوں نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ دوستوں کو نماز عید کا طریقہ جو ہے وہ پڑھنے کا وہ صحیح طور پر سمجھ آ جائے۔ تو چلیں گائز چل کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے دوستو درود الشریف کی فضیلت سن لیں۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب و پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود و شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ تو ایک دفعہ پیار سے دل سے اور اچھی نیت سے درود و شریف پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دوستو آج ہم اس پر بات کریں گے نماز عید کے طریقے کی، جس کو پڑھنے کی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم جانیں گے اس کا صحیح طریقہ۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ دوستوں کو بر وقت مل سکیں اور آپ دوستوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صبح کی نیت سے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ دل زندہ رہے گا۔ تاجدار مدینہ سرور قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ جو عید کے دن سے پہلے رات آتی ہے، طلب ثواب کے لیے قیام کیا، ثواب کی نیت سے جس نے قیام کیا یعنی عبادت میں گزارا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت میں گزارے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحج شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، یہ 3 راتیں ہوگی، اس طرح 3 راتیں ہیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ جو ان راتوں کو جاگے گا، 5 راتوں میں جا کر عبادت کی نیت سے عبادت کرے گا تو اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کی سنت۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی مدینے کے تاجر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ نماز عید کا طریقہ سننے حنفی کے نیت سے پہلے اس طرح نیت کیجیے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس مام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجیے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجیے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجیے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ یہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے۔
وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے۔ اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ نماز عید کس پر واجب ہے؟ عیدین یعنی عید الفطر اور بقرہ عید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ عید کا خطبہ سنت ہے۔ عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کی ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ جمعے کا خطبہ قبل از نماز ہے اور عیدین کا بعد از نماز، یعنی کہ ان میں جو ہے جمعے میں اور عیدین کی نماز میں اتنا فرق ہے کہ جمعے میں خطبہ جو ہے وہ شرط ہے، خطبہ لازمی ہے، اور عیدین جو عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ اور جمعے میں خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے دیتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد میں۔ نماز عید کا وقت کیا ہے؟ ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر یعنی نصف نہار شروع تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ جلد پڑھنا مستحب ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو۔ یعنی کہ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے تو آپ نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی اپنی 3 تکبیریں کہہ کر پھر نماز کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں۔ اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکتیں ہو جائیں گی۔ یعنی بقایا تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقایا پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبیہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے؟
امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت شاشت کی نماز پڑھے، یعنی کہ اگر آپ جماعت میں مل گئے ہیں تو اس میں بہتر ہے، ورنہ اکیلے جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 4 رکعت شاشت کے نماز جو ہے وہ پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہے یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے کہ ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعے میں نہیں۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت شاشت کی نماز پڑھے، یعنی کہ اگر آپ جماعت میں مل گئے ہیں تو اس میں بہتر ہے، ورنہ اکیلے جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 4 رکعت شاشت کے نماز جو ہے وہ پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہے یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے کہ ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعے میں نہیں۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت شاشت کی نماز پڑھے، یعنی کہ اگر آپ جماعت میں مل گئے ہیں تو اس میں بہتر ہے، ورنہ اکیلے جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 4 رکعت شاشت کے نماز جو ہے وہ پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہے یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے کہ ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعے میں نہیں۔ تو یہ تھی گائز چھوٹی سی عید کے نماز کے حوالے سے، جس میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کا وقت،
عید کی نماز میں آپ نے کس طرح کہاں پہ ادا کرنی ہے اور کس طرح ادا کرنی ہے۔ اگر ہم لیٹ مسجد میں جاتے ہیں تو قاری کے ساتھ ہم کس طرح عید کی نماز میں مل سکتے ہیں اور اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عید کی نماز میں جو مسئلے مسائل ہیں، یعنی کہ اب یہ پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو اس میں آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو ویڈیو کو سیو کر لیں اپنے پاس، اور یا ویڈیو کو بار بار دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اور پھر جو ہے وہ کوشش کریں کہ عید کی نماز جب بھی پڑھنی ہو آپ دوستوں نے تو آپ دوست کو 5-10 منٹ پہلے مسجد میں چلے جائیں، تاکہ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ ہو اور آپ اچھے طریقے کے ساتھ نماز عید جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو اس میں ایک بات واضح ہے دوستو کہ آپ نماز عید اکیلے نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ آپ دوستوں نے پڑھنی ہے، اور اکیلے آپ جو ہے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز اگر آپ نے اکیلے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ نہ پڑھیں، اس کے لیے آپ شاست کی نماز جو ہے 4 فرض وہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں علم کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ نے کون سے ٹاپک پر جو ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہے یا سننی ہے یا اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ اس مسائل پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔